السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر عبداللہ بھائی جان حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع ماہ رجب کی حرمت اور بدعمالیاں۔ ترجمہ شفقت الرحمان حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 10 رجب 1438 7 اپریل 2017۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہی دنوں اور مہینوں کا دائرہ چلانے والا ہے، وہ سالوں اور برسوں کو قصہ پارینہ بنانے والا ہے۔ وہ تمام مخلوقات کو جمع فرمائے گا جب تک دن، مہینے اور سال یکے بعد دیگرے آتے رہیں گے، نیز باد صبا اور پچھمی ہوائیں چلتی رہیں گی۔ میں تمام معاملات پر اسی کا حمد خواہ رہوں گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمارے لیے دین مکمل کیا اور نعمتیں پوری فرمائیں اور ہمارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ مبنی بر یقین یہ سچی گواہی دلوں کو ٹھنڈ پہنچاتی ہے اور قبر میں بھی فائدہ دے گی، نیز جس دن سور پھونکا جائے گا تب ہمیں باوقار بنا دے گی۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے پیغام رسالت پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی فرمائی اور موت تک راہ الہی میں جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل، صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں پر قیامت تک درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد کتاب اللہ بہترین کلام اور سب سے بہترین طریقہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بدعات دین میں بدترین امور ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، تقوی الہی اپناؤ اور اسی کی اطاعت کرو، یہی اللہ تعالیٰ کی پہلے اور بعد میں آنے والوں کو نصیحت ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور البتہ تحقیق ہم نے تم سے پہلے کتاب دیے جانے والے لوگوں کو اور تمہیں بھی یہی نصیحت کی کہ تقوی الہی اختیار کرو۔ سورۃ النساء آیت 131۔ مسلم اقوام، انسان کو عبث اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا گیا اور نہ ہی اسے جزا اور سزا کے بغیر چھوڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے اور اس کا جلد ہی حساب لیا جائے گا۔ چنانچہ ذرے کے برابر بھی عمل کرنے والا شخص اپنا عمل پالے گا اور ذرہ برابر بدی کرنے والا شخص بھی بدلہ پالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، ہمیں افضل ترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں اعلیٰ ترین کتاب عطا فرمائی، ہمیں بہترین امت قرار دیا۔ ان تمام تر نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ہے، یہ اس کا ہم پر احسان ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات، دنوں اور مہینوں کو دیگر پر فضیلت دی ہے۔ ان اوقات، دنوں اور مہینوں کا خاص مقام اور احترام اس فضیلت کا تقاضا ہے۔ بسا اوقات ان کے لیے خصوصی عبادات بھی مقرر کی گئی ہیں، نیز ان کا احترام اور خصوصی عبادات شریعت کی پابند ہیں۔ ان میں من گھڑت چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ شریعت میں حرمت والے مہینوں کی دیگر مہینوں پر فضیلت اور فوقیت ثابت شدہ ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہیں، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سورۃ توبہ آیت 36۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا تھا، بے شک زمانہ اپنی اسی حالت پر واپس آ گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت اسے بنایا تھا۔ ایک سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ 3 مہینے مسلسل ہیں، جبکہ چوتھا مہینہ مضر قبیلے کا ماہ رجب ہے جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ متفق علیہ۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والا اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ ان میں حج اور عمرہ کی ادائیگی آسان ہو جائے۔ اللہ کے بندو، ماہ رجب ہم پر سایہ فگن ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ہم اس کی حرمت کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ اس ماہ کی فضیلت اور شرف سے واقف بھی اللہ کی بندگی میں شامل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ میں اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے ان کی بھرپور تعظیم کرو، اور جو شخص اللہ کی احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ بات اس کے پروردگار کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے۔ سورۃ الحج آیت 30۔ اللہ کے بندو، دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم ہے۔ کلمے کے دونوں حصوں کا تقاضا اخلاص اور اتباع سنت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عمل جو اخلاص یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے عاری ہو قبول نہیں فرماتا۔ جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے
کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ سورۃ الکہف آیت 110۔ اب چونکہ عبادات توقیفی ہوتی ہیں، ان میں اپنی منمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے طریقہ عبادت کے لیے سلف کی اتباع میں ہی خیر ہے، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے نت نئے طریقے اپنانا سراپا شر ہے۔ لہٰذا جس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت یا جگہ کے ساتھ خاص نہیں کیا، اس عبادت کو کسی وقت یا جگہ کے ساتھ مختص کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، کیونکہ ہمیں شریعت الہی کے مطابق عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنی خواہشات اور جذبات کے مطابق عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس لیے ہمارے لیے سماع و طاعت واجب ہے اور ہمارے لیے احکامات الہیہ پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مومنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ نور آیت 51۔ مسلم اقوام اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ماہ رجب بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس مہینے میں ایسی عبادات کریں جن کی ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اس لیے اس ماہ میں خصوصی نوعیت کی نماز پڑھنا، مخصوص رات کو قیام کرنا، اس رات میں جشن منانا جائز نہیں۔ ماہ رجب کا مقام بھی دیگر حرمت والے مہینوں کی طرح ہے، اور اس کے بارے میں آنے والی مخصوص روایات من گھڑت یا ضعیف ہیں، ان سے شرعی حکم کشید نہیں ہو سکتا۔ لوگ اس مہینے میں جو مخصوص اعمال کرتے ہیں یہ دور جاہلیت کے باقی ماندہ اثرات ہیں، اس لیے سنت طریقے پر کاربند رہیں، سنتوں کے شہدائی بنیں اور بدعات سے دور رہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، باہمی طور پر حق میں چلنے اور صبر کرنے کی تلقین کرتے رہیں، اللہ کی جانب دعوت دینے والے کی بات سنیں۔ وہ اہل کتاب کو دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے، آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں، سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت 77۔ اسی لیے اتباع حق سب سے ضروری امر ہے۔ باطل چیز ہر حالت میں باطل ہی رہتی ہے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح دین پر چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں رات کے اندھیرے بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ نیز پیغام رسالت کی تکمیل اس آیت سے مکمل ہو جاتی ہے۔ آج کافر تمہارے دین سے پوری طرح مایوس ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 3۔ اس لیے جو شخص نجات اور اجر و ثواب چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اکتفا کرے۔ نت نئے افکار اور بدعات سے فتنے ہی جنم لیتے ہیں، ان سے آزمائشیں اور تنگیاں پیدا ہوتی ہیں، گناہ اور بدی جنم لیتی ہے، بدعات سے سنتوں کی راہ میں رکاوٹیں بنتی ہیں، خود ساختہ افکار سے اتحاد امت سبوتاز ہوتا ہے، دین، عقل، فطرت میں خرابیاں آتی ہیں۔ کوئی بھی قوم جس قدر بدعات ایجاد کرے تو اتنی ہی سنتیں ان سے چوک جاتی ہیں۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بلیغ واز فرمایا، اس سے دل پگھل گئے اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ تو کسی الوداع کہنے والے کا واز تھا، ہمیں کوئی وصیت کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، نیز سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، چاہے کوئی غلام تمہارا امیر بن جائے، یقیناً میرے بعد زندہ رہنے والا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، اس لیے تم میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت اپنانا، اسے اپنی دھاڑوں سے پکڑ لینا، نیز اپنے آپ کو نت نئے دینی امور سے بچانا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی رہنمائی کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے اور سب مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، اس لیے آپ بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس نے ہماری اسلام کی جانب رہنمائی فرمائی، اگر وہ ہمیں راہ نہ لگاتا
تو ہم کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے ہمیں ہمہ قسم کی خیر کے متعلق بتلایا اور ہر قسم کے شر سے خبردار کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل، آپ کے صحابہ کرام اور قیامت تک آپ کی سنت پر کارمند لوگوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کے بندو، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور احکام و نواہی کی پاسداری کریں، آپ کے سلیقے کو اپنائیں، بدعت و گمراہی سے ہر ممکنہ حد تک بچیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بدعتی شخص شریعت سے اناد رکھتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ شریعت نے بندگی کی ضروریات کے لیے خاص طریقے اور سلیقے مقرر کر دیے ہیں، نیز مخلوق کو ان پر چلنے کا پابند بنانے کے لیے امر نہیں، وعدوں اور وعیدوں سے کام لیا۔ مزید ترغیب کے لیے بتلایا کہ شرعی طریقوں میں خیر ہے، ان کی مخالفت یا ان سے تجاوز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن ہمیں کسی چیز کا ذاتی علم نہیں۔ ان تمام امور کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہانوں پر رحمت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، لیکن بدعتی شخص ان تمام تر چیزوں کو یکسر مسترد کر دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شریعت کے بتلائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر کچھ طریقے اور بھی ہیں۔ شریعت نے جو حد بندی کی ہے وہ درست نہیں، جن طریقوں کو شریعت نے محدود کیا ہے وہ اصل میں لامحدود ہیں۔ گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے شریعت بنانے والے کو علم ہے ایسے ہی ہمیں بھی علم ہے، بلکہ ہم شریعت بنانے والے سے بڑھ کر بھی طریقے دریافت کر سکتے ہیں۔ گویا کہ اسے ایسی باتیں مل گئی ہیں جو شریعت بنانے والے کو نہیں مل سکیں۔ اگر بدعتی شخص کا یہی نظریہ ہو تو یہ شریعت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے، اور اگر اس کا یہ نظریہ نہیں تو پھر واضح گمراہی ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کی گفتگو مکمل ہوئی۔ یا اللہ ہمیں حق بات کو حق سمجھ کر اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم پر حق و باطل متنازع نہ بنا، مبادہ گمراہ ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں گمراہیاں پھوٹنے کے وقت سنت پر کاربند رہنے والا بنا۔ یا اللہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں اختلاف ہونے پر فیصلے فرماتا ہے۔ تو ہماری ایسی مبنی برحق چیزوں کے متعلق رہنمائی فرما جن کے بارے میں اختلاف کیا جاتا ہے، بے شک جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی جانب گامزن کر دیتا ہے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، توحید پرستوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو پرامن بنا۔ یا اللہ ہمارے ملکوں میں امن کی دولت نصیب فرما اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیری مرضی کے مطابق اقدامات کی توفیق عطا فرما اور ان کی خصوصی مدد فرما یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے فوجیوں کی مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمان کے حالات سنوار دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمان کے حالات سنوار دے۔ یا اللہ اے درجات بلند کرنے والے، اے ضروریات پوری کرنے والے، اے مشکل کشا، ہمارے بھائیوں کی شام میں مشکل کشائی فرما۔ یا اللہ ان کی مصیبتوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ان کی مصیبتوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ان کی تنگیاں ختم فرما۔ یا اللہ ان کی تنگیاں ختم فرما اور ان کے معاملات سنوار دے یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ ملحدوں کے چنگل سے انہیں آزاد فرما۔ یا اللہ ملحدوں کے چنگل سے انہیں آزاد فرما۔ یا اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے عیب پوشی فرما، خوف زدہ کو امن عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کا انتقام لے۔ یا اللہ ظالموں پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ یا اللہ ظالموں پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ یا اللہ ظالموں کو ایسے پکڑ جیسے غالب اور طاقتور پکڑتا ہے۔ یا اللہ ہمارے معبود مشکلات اور مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں، معاملات بہت سنگین حد تک خراب ہو چکے ہیں، انہیں سنوارنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، انہیں سنوارنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ یا اللہ جلد از جلد ان کی مشکل کشائی فرما۔ یا اللہ جلد از جلد ان کی مشکل کشائی فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ صومالیہ میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ انہیں جن مشکلات کا سامنا ان کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ انہیں جن مشکلات کا سامنا ان کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ان کی زندگی بہت تنگ ہو چکی ہے، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما۔ یا اللہ وہ بھوکے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرما۔ یا اللہ وہ بھوکے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرما۔ یا اللہ وہ تن سے ننگے ہیں،
उन्हें लिबास मुहैया फरमा। या अल्लाह वो आजमाइश में है, उन पर रहम फरमा। या अल्लाह वो आजमाइश पर है, उन पर रहम फरमा। या अल्लाह वो आजमाइश में है, उन पर रहम फरमा। या अल्लाह कहत साली की वजह से पत्थर भी फट गए, धरती चटियल मैदान बन चुकी है, जानवर प्यासे मर रहे हैं, माओ की आहो बका और सिसकियों से आसमान गूंज उठा है। या अल्लाह जिन माओ की गोदें उजड़ चुकी हैं, जिनके सुहाग उजड़ चुके हैं, या अल्लाह सब पर रहम फरमा। या अल्लाह इन पर अपनी रहमत की बरखा बरसा, मूसलाधार खूब बारिश नाजिल फरमा, जिससे बंजर ज़मीन पर हरियाली आ जाए और नुकसानात का इजाला मुमकिन हो जाए। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म देते हुए फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। सूरतुल अहज़ाब आयत 56। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज्जत वाला है हर उस चीज़ से जो मुशरिक बयान करते हैं। पैगंबरों पर सलाम है और सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। सूरतुस साफ़ात आयत 180 ता 182। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم يا رفيع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا مفرج الكربات فرج كرب إخواننا في الشام. اللهم فرج كربهم. اللهم فرج كربهم. اللهم ارفع ضرهم. اللهم ارفع ضرهم وتول أمرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم من بطش الملحدين. اللهم احفظهم من بطش الملحدين. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم انتقم للمظلومين. اللهم خذ الظالمين. اللهم خذ الظالمين. اللهم خذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر. إلهنا عظم الكرب واشتد الخطب وتفاقم الأمر وليس لها من دونك كاشفة. ليس لها من دونك كاشفة. اللهم عجل فرجهم. اللهم عجل فرجهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في الصومال. اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من جهد البلاء. اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من جهد البلاء وضنك العيش وشدة اللأواء. اللهم إنهم جياع فأطعمهم
اللهم إنهم جياع فأطعمهم وعراة فاكسهم ومبتلون فارحمهم ومبتلون فارحمهم إلهنا تتابعت عليهم السنون حتى انصاحت جبالهم واغبرت أرضهم وهامت دوابهم وعجت عجيج الثكالى. اللهم فارحم أنين الآن وحنين الحانة. اللهم انشر عليهم رحمتك سحا وابلا تحيي به ما قد مات وترد به ما قد فات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.